بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیات 19 سے لے کر 24 تک 6 آیات مدنی ہیں اور باقی آیات مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ آیات 19 سے لے کر 21 تک جو کہ 3 آیات بنتی ہیں مدنی ہیں۔ بعض علماء تفسیر نے اسے مکی صورتوں میں شمار کیا ہے اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے۔ اس سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں وہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو مکی صورتوں کا ترہ امتیاز ہیں اور وہ خصوصیات بھی جو مدنی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیات مکی ہیں اور کون سی آیات مدنی ہیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی آیات اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے اور جمہور کا قول ہی صحیح ہے۔ علامہ علوسی نے بھی اسی قول کی تصدیق کی ہے، لیکن زیادہ آیات مدینہ میں نازل ہونے کی وجہ سے سورہ الحج کو مدنی سورت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ حج میں 10 رکوع 78 آیات، کل الفاظ 1439 اور کل حروف 5238 ہیں۔ یہ سورت 17ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ حج قرآن کی کتابی ترتیب کے اعتبار سے 22ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورہ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے ہے۔ سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے، یعنی کہ پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آئیں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ نیز امام طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظمیت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ حج اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ہر اس آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ کتب حدیث میں ایسی کثیر روایات ہیں جن میں حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رضائے الہی کے لیے حج کرے جس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض حضرات حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہونے کے لیے ہر اذان کے وقت اذان کا جواب، اذان کے بعد کی مسنون دعا، درود شریف اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کا بتلاتے ہیں۔ یہ بھی مجربات میں سے ہے، اس کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ العزیز حج اور عمرہ کی حاضری نصیب ہو جائے گی۔ اور مدرجہ ذیل دعا کا بھی اہتمام فرمائیں جو کہ سکرین پر آ رہی ہوگی۔
نیز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں حاجت روائی کے لیے ایک عمل لکھا ہے جو کہ درج ذیل ہے، اس کا بھی اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ جلد حاضری نصیب ہو جائے گی۔ وہ عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب 1,000 پورے ہو جائیں تو 2 رکعت پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، پھر پڑھنا شروع کریں اور 1,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھ کر دعا کریں، غرض اسی طرح 12,000 پورے کریں، انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ بارگاہ خداوندی سے پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے انسان کو زندہ اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی ہے۔ حج کے اعلیٰ نعام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء اور مرسلین سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیات 19 سے لے کر 24 تک 6 آیات مدنی ہیں اور باقی آیات مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ آیات 19 سے لے کر 21 تک جو کہ 3 آیات بنتی ہیں مدنی ہیں۔ بعض علماء تفسیر نے اسے مکی صورتوں میں شمار کیا ہے اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے۔ اس سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں وہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو مکی صورتوں کا ترہ امتیاز ہیں اور وہ خصوصیات بھی جو مدنی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیات مکی ہیں اور کون سی آیات مدنی ہیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی آیات اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے اور جمہور کا قول ہی صحیح ہے۔ علامہ علوسی نے بھی اسی قول کی تصدیق کی ہے، لیکن زیادہ آیات مدینہ میں نازل ہونے کی وجہ سے سورہ الحج کو مدنی سورت قرار دیا گیا ہے۔